ابرہا ایک یونانی تاجر کا غلام تھا۔ اپنی عیاری اور چالاکی سے اس وقت کی فوج میں اپنا اثر و رسوخ حاصل کر کے وہ یمن کا گورنر بن گیا اور پھر رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بھی بن گیا۔ یمن پر پوری طرح اختیار حاصل کرنے کے بعد اس نے عیسائیت کے پھیلاؤ کو اپنا مقصد قرار دے دیا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ابرہا نے یمن میں ایک عظیم الشان کلیسا کی تعمیر شروع کر دی۔ اس کا ارادہ تھا کہ لوگوں کو خانہ کعبہ سے پھیر کر ان کا رخ اپنے کلیسا کی جانب موڑ دے۔ اپنے دربار میں اس نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے برملا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اس برملا اظہار اور ارادے پر ایک عرابی بہت غضبناک ہوا اور اس نے ابرہا کے اس عظیم الشان کلیسا میں جا کر رفع حاجت کر دی۔ جب ابرہا کے پاس یہ رپورٹ پہنچی کہ کعبہ کے ماننے والوں نے اس کے تعمیر کردہ کلیسا کی توہین کی ہے تو وہ اس فعل پر بہت غضبناک ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا کہ جب تک خانہ کعبہ کو گرا نہ دوں۔ 571 عیسوی میں وہ اپنی 60,000 فوج اور اپنے عظیم 13 ہاتھیوں سمیت خانہ کعبہ پر حملہ کی غرض سے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچ گیا تو اس نے فوراً اپنا ایک گلچی مکہ کی طرف بھیجا تاکہ جنگ سے پہلے اہل مکہ کو خبردار کر دے۔ اہل مکہ میں یہ خبریں پہلے ہی سے گردش کر رہی تھیں۔ اس وقت خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب تھے۔ انہیں خبر مل چکی تھی کہ ابرہا طاقت کے نشے میں چور حملے کی غرض سے مکہ کے باہر آن موجود ہوا ہے اور اس نے لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ اس لوٹ مار میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی ابرہا نے پکڑ لیے ہیں۔ حزب دستور جب الچی حضرت عبد المطلب کے پاس حاضر ہوا اور اس نے ابرہا کا یہ پیغام حضرت عبد المطلب تک پہنچایا کہ ابرہا خانہ خدا کو گرانے آیا ہے اور اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو مکہ کے سردار کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عبد المطلب انتہائی وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ابرہا سے ملاقات پر رضامندی ظاہر کر دی، لہٰذا وقت مقرر پر وہ ملاقات کے لیے ابرہا کے پاس چلے آئے۔ ابرہا نے ان کا خود استقبال کیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد انہیں نہایت ہی مدبرانہ جواب دیا۔ انہوں نے ابرہا سے کہا کہ آپ مجھے اپنے 200 اونٹ واپس کر دو۔ ان کا جواب سن کر ابرہا کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا سردار ہے کہ اسے خانہ کعبہ کی کوئی پریشانی نہیں بلکہ اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ ابرہا نے حضرت عبد المطلب سے پھر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب میں کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہا غرور کے نشے میں دھت تھا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے اس کے گرانے سے روکتا ہے۔ اس نے اسی وقت حملہ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ دوسرے روز ابرہا نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کی فوج کا خاص ہاتھی جو آگے آگے تھا وہ یکایک بیٹھ گیا۔ اس کو اٹھانے کی انتہائی کوشش کی گئی مگر وہ ادھر ادھر سری بھاگتا، مگر جب اس کا رخ خانہ کعبہ کی جانب کیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا۔ مگر ابرہا پر
اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اچانک آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، اور ان پرندوں کے پنجوں اور منہ میں کنکریاں دیکھ کر ابرہہ کے لشکر پر خوف اور افراتفری پھیل گئی۔ جس کا جس جانب منہ ہوا اس نے اسی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ اوپر سے پرندوں نے کنکریوں کی بارش شروع کر دی، اور جس نے فوج میں بری طرح بھگدڑ مچ گئی، اور وہ ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے بھاگنے لگے، مگر اب دیر ہو چکی تھی، انجام سامنے تھا۔ مالک خانہ خدا کی مدد آ پہنچی۔ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ موجود نہ تھی۔ کچھ تو وہیں ہلاک ہو گئے، اور جو بھاگ رہے تھے وہ راستے ہی میں ہلاک ہو گئے۔ بھاگنے والوں میں ابرہہ بھی شامل تھا، مگر اللہ کے غضب سے وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ راستے میں ہی وہ مکہ سے کچھ فاصلے پر انہی پرندوں کی کنکریوں سے ہلاک ہو گیا، اور اس کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔